بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ موصوف کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ فضیلت الشیخ حافظ محمد رضوان محمدی حفظہ اللہ، آپ کا تعلق شہر نادر سے ہی ہے۔ فراغت حفظ عالمیت اور فضیلت جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ضلع ناسک سے کیے ہیں۔ شہر گلبرگہ میں کئی سال دینی خدمات انجام دیتے رہے اور ابھی فی الحال امام و خطیب مسجد توحید سمیرہ باغ نادر میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کے اور شیخ موصوف کے درمیان زیادہ دیر نہ حائل ہوتے ہوئے میں شیخ موصوف فضیلت الشیخ حافظ محمد رضوان محمدی حفظہ اللہ کو اس شعر کے ذریعے سے دعوت دیتا ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ شیخ موصوف فضیلت الشیخ حافظ محمد رضوان محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس عنوان کے تحت تقریر پیش کریں، رمضان کیسے گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال تعالى في موضع آخر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين۔ ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، آمين۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین۔ حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عظمت، جلالت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُضِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، یعنی زندگی اور موت دینے والا۔ وہ اللہ رب العالمین جو فائدہ اور نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جو جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جس کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر عہدہ اور منصب عطا کیا۔ وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ وہ اللہ رب العالمین
کہ جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے ہر حال میں اللہ کی تعریف توصیف بیان کرے، لہذا تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اسلامی تعلیمات ہم تک امانت داری اور دیانت داری سے پہنچی، اور یہ وہ رسول ہے کہ جس کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کی اتباع، جس کے نقش قدم پر چلنے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی، جس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اتنا بلند کیا، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا نام اس روئے زمین پر زیادہ لیا جاتا ہے تو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لہذا درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ہمارے ذمہ داران کا، علماء کا، اور ان ساتھیوں کا جنہوں نے یہ اجلاس عام رکھا، تمام شرکاء کا جس میں بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو، اس اجلاس میں شرکت کو قبول فرمائے۔ حاضرین، عنوان بہت ہی اہم ہے اور بڑا طویل موضوع ہے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ قرآنی آیات اور احادیث کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی جائے گی کہ رمضان ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہاں شریک ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے سورہ زاریات 27 پارے میں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کیجیے، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ گناہ کو چھوڑ کر نیکیوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کے راستے پر چلتا ہے، قرآن و حدیث سے اسے نصیحت کی جائے تو شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کو اپنا لیتا ہے۔ انسان بدعات میں اپنی زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے اس کی رہنمائی کی جائے، بدعات کو چھوڑ کر سنت کو اپنا لیتا ہے۔ تو نصیحت بہت اہم ہوتی ہے، یہ سننا، سمجھنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ بالکل اس کے مقابل، اس کے مخالف نہ سننا، نہ سمجھنا، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 29واں پارہ سورہ ملک میں جہنمیوں کا قول ذکر کیا کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ لوگ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم نے سنا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ ہو۔ تو سننا اور سمجھنا یہ لازم ہے جنت میں جانے کے لیے۔ سننا اور سمجھنا یہ ضروری ہے ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے۔ سننا اور سمجھنا یہ ضروری ہے ہمارے ایمان میں اضافے اور زیادتی کے لیے۔ الحمدللہ یہ مجلسیں، یہ اجلاس اسی لیے مقرر کیے جاتے، اسی لیے رکھے جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
جس کی فضیلت، جس کا فائدہ یہ ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یعنی اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے سنا، اسے سمجھا جاتا ہے، تو یہ وہ مجلس ہوتی ہے جس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، جسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس علاقے میں بہت سارے لوگوں میں سے ہمیں چنا ہے، ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کو سنیں، سمجھے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ہمیں اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا وقت کہیں نہ کہیں گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کے لیے اس مسجد میں، اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ الحمدللہ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا۔ اس لیے کہ جب تک ہم اپنی زندگیوں کا مقصد حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد بتا دیا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس چیز کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید 27واں پارہ سورہ داریات میں کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے صرف عبادت کے لیے پیدا، یعنی ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا میں ہم مال و دولت کمانے کے لیے، مال و دولت میں آگے بڑھنے کے لیے، عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اچھا، اللہ کی عبادت کب سے کب تک کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت موت کے آ جانے تک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 14ویں پارے میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو کب تک؟ یقین کے آ جانے تک، موت کے آ جانے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اچھا، اب اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ کیا جیسے ماحول و معاشرہ عبادت کر رہا ہے ویسے عبادت کرنا ہے، یا ہمارا من، ہماری مرضی جیسے چاہے ہم عبادت کریں، یا لوگوں کی زیادہ تعداد جیسے اللہ کی عبادت کر رہی ہے ویسے عبادت کریں؟ عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال، میں اور آپ جانتے ہیں عشاء کی فرض 4 رکعت ہے، اگر کوئی 5 رکعت پڑھے کیا صحیح ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پتہ چلا عبادت اللہ کی کرنا ہماری زندگیوں کا مقصد۔ ہمیں پتہ چلا عبادت کب تک کرنا ہے، موت کے آ جانے تک کرنا ہے۔ ہمیں پتہ چلا عبادت کس کے طریقے پر کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ حاضرین، رمضان کیسے گزارے، بڑا طویل موضوع ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں یہ دن و رات کا لانے لے جانے والا اللہ رب العالمین، یہ وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، جس میں غور و فکر کرنے کے بعد ایمان میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے، یہ وقت بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔
اس کا صحیح استعمال کرنا ہمیں جنت میں لے جاتا ہے، اور اس وقت کا، اس عمر کا، اس جوانی کا، اس بڑھاپے کا غلط استعمال ہمیں جہنم تک پہنچا دیتا ہے، ہمیں جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیں وقت کے گزارنے کی فکر کرنی چاہیے کہ صحیح طریقے سے وقت کیسے گزارا جائے۔ الحمدللہ چند دنوں میں رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے، زندگیاں اتنی قیمتی ہوتی ہے، ایک بار انسان کی زندگی چلی جائے، موت آ جائے، اب ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے نچھاور کر دی جائے کہ وہ بندہ واپس پلٹ کر آئے، لیکن نہیں آئے گا۔ مر جانے کے بعد کیا کوئی پلٹ کر واپس آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا۔ میں اور آپ جانتے ہیں پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ رمضان یا اسی رمضان ہماری بھی موت ہو جائے، ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے اور یہ دنیا سے ہمارا پورا کی پورا صفایا ہو جائے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور اس کے لیے رمضان المبارک خاص طور پر، دیکھیے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تو 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے، جو خیر کیے ہیں، جو اچھائیاں کی ہیں، جو عبادات کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، ان عبادات کو قبول فرما۔ تو اس سے رمضان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری، رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لینا، یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور انشاءاللہ ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جو نیکیوں کا مہینہ، جو عبادات کا مہینہ، جو برکت کا مہینہ، جو روزوں کا مہینہ، جو صبر کا مہینہ، جو اچھائیوں کا مہینہ، جو نیکیوں میں خیر میں آگے بڑھنے کا مہینہ، جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ، ایمان میں اضافہ اور زیادتی کرنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، صبر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے تقریباً عبادات کو جمع اللہ رب العالمین نے کر لیا، اور عبادت کرنے کے لیے پورا ماحول اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فراہم کر دیا ہے۔ کیسے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت سرکش جن و شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کی عبادت میں آگے بڑھے۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کی عبادت میں آگے بڑھے، جنت کو حاصل کرنے کی فکر کرے، اس کی تڑپ اپنے دلوں میں رکھے، اس کے لیے عبادت کرے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی رکھے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، نیکیاں اجر بڑھ جاتا ہے کئی انداز کئی طریقوں کے ساتھ۔ جیسے عام مہینوں میں عمرے کا ثواب عمرے کے برابر ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ
हर एतबार से रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ईमान वाले के लिए इनकलाबी महीना है, एक इनकलाबी महीना है। एक मुसलमान के लिए रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी नेमत है कि नेकियों में इजाफा और ज़्यादती कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली कौमों को बहुत लंबी उम्र दी थी, कई 100 सालों तक उम्र हुआ करती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत मोहम्मदिया को उम्र कम दी, ज़िंदगी कम दी, लेकिन नेकी के ऐसे मौक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फराहम किए कि अगर इंसान इस कम उम्र में, कम ज़िंदगी में उन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए गोल्डन चांस, सुनहरे मौक़ों को हासिल करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, तो पिछली कौमें जो 100 साल तक इबादत करके जिन नेकियों में इजाफा नहीं कर सकती थी, उससे ज़्यादा ये कौम नेकियों में इजाफा कर सकती है, ज़्यादती करती है। ये सुनहरा चांस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया है। ये गोल्डन चांस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया है, रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में, लैलतुल क़द्र की शक्ल में, दीगर और अज़कार और इबादत और नेकियों की शक्ल। हाज़रीन, रमज़ान हम कैसे गुजारें? रमज़ान हम ऐसे गुजारें कि रमज़ान के आने से पहले हम अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयार कर लें। रमज़ान का आगाज़ ऐसे होगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे का रखना और इसमें हमारी शिरकत करना ये इस बात की गवाही दे रही है कि रमज़ान के आने से पहले हम रमज़ान के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। रमज़ान का महीना कैसे गुजारे? मैं और आप जानते हैं रमज़ान का महीना रोज़ों का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों पर रोज़े फ़र्द किए। देखिए, बड़ा तवील मौजू है और बहुत सारे मसले निकलते हैं। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ रमज़ान का महीना कैसा गुजारे उसकी तरफ इशारा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 में ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए। अल्लाह ने ईमान वालों को खिताब किया, गैर ईमान वाले निकल गए। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्द किए गए। पता ये चला रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्द हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्द किए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर भी रोज़े फ़र्द किए गए थे। पता ये चला कि पहले के लोगों पर भी, पहली कौमों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। मकसद क्या है रोज़ों का? लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तक़ी हो जाओ, तक़वा इख्तियार करो। कई चीज़ें पता चली। रमज़ान के लिए सबसे पहले हम रोज़ों के लिए तैयार कि हमें रोज़ा रखना है। रमज़ान का महीना पाने के बाद हमारे ऊपर रोज़ा रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरह बकरा में ऐलान फरमाता है, फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फलयसुम, कि जो रमज़ान का महीना पाए वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। ये इस्लाम के 5 सुतून, 5 पिलर्स में से एक पिलर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान वल हज मन इस्तता इलैहि सबीला, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। चौथा रुक्न रमज़ान के रोज़े रखना। तो रमज़ान के रोज़े ये फ़र्द है। 5वां रुक्न जो है इस्लाम का, 5वां पिलर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का हज करना अगर इस्तिताअत हो तो ये रोज़े फ़र्द है। अच्छा, अब रोज़ों की फ़र्जियत से कौन बच सकता है? फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर रमज़ान का महीना हम पा लिए, किसी सफ़र में हम निकल गए या बीमार मर्ज़ में मुब्तला हो गए, अब शरीयत ने ये छूट भी दी है। देखिए, शरीयत की आसानी भी पता चलती है कि हर हाल में अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज नहीं किए कि बीमार है, मर रहा है तो भी रोज़े रखे।
سفر میں ہے تو بھی روزے رکھے، ایسا نہیں ہے، شریعت کی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن ان روزوں کو بعد میں مکمل کرنا ہے، بعد میں روزوں کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، خالص نیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ رکھے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فارمیلٹی نہ ہو، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنا، اب روزے رکھنے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ روزے رکھنے کے اندر سحر کے لیے نیت آ جاتی ہے، سحری آ جاتی ہے کہ سحری کو نہ چھوڑا جائے، سحری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ بہت سارے نوجوان سحری نہیں کرتے، سحر کرنا چاہیے، سحری کے اندر برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسمانی اعتبار سے بھی، روزہ رکھنے کے اعتبار سے بھی برکت۔ تو بہرحال یہ صرف اشارات تھا، اس کے اندر افطار آ جاتا ہے، افطار کی بھی ایک الگ فضیلت ہے۔ تو رمضان المبارک میں روزے رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ہم رمضان کیسے گزارے؟ ہم رمضان روزے رکھتے ہوئے گزارے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے نظر آ جائیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ایمان والے ہیں اور بیمار بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ خوروں کا انجام بہت سخت ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا دیدار کرایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں الٹا لٹکا کر ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ روزہ خور ہے، یعنی دنیا میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو روزہ نہ رکھنا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ روزہ نہ رکھنا اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، لہذا روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود، ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب روزہ چھوڑنے کی بلا وجہ گنجائش اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک پلر، ایک ستون ہے۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ اسلام کے ایک پلر، ایک ستون کو ڈھا دے رہا ہے، اور اگر ایک پلر کو توڑ دیا جائے تو عمارت گر جائے گی۔ روزہ رکھنا، رمضان کیسے گزارے؟ رمضان روزہ رکھتے ہوئے گزارے۔ اور کیسے روزہ رکھے؟ ایمان کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اس میں کسی بھی طرح کا دھوکہ نہ ہو، کسی بھی طرح کی ریاکاری نہ ہو، کسی بھی طرح کا دکھاوا نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسا روزہ رکھتے ہیں چھوٹے سے، الحمدللہ کچھ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، سخت سے سخت گرمی کا موسم ہے لیکن چھوٹے بچے شوق میں روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے بڑے بوڑھے بھی روزہ نہیں رکھتے جو طاقت رکھنے کے باوجود۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ بھئی اگر میں روزہ نہ رکھوں اور لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ نام رکھیں گے کہ دیکھو روزہ نہیں رکھ رہا ہے بڑا ہو کر، اور یہ چھوٹا روزہ۔ تو روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ رمضان روزہ رکھتے ہوئے گزارنا ہے۔ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ رمضان اللہ رب العالمین کا قیام کرتے ہوئے، یعنی تراویحوں کا اہتمام کرتے ہوئے رمضان گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضانا، جس نے رمضان میں قیام کیا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کا قیام، جسے تراویح کہا جائے، جسے تہجد کہا جائے، جسے قیام اللیل کہا جائے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
یہ فرض تھی، اور عام دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا، قیام کرنے کا، رات میں تہجد پڑھنے کا، رات میں تراویح پڑھنے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جب قیام کرتے تو آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تو آپ کے پیر سوج جاتے، ورم آ جاتا۔ ام المومنین کہتی ہے اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بخش دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پتہ یہ چلا رات کا قیام کرنا یعنی فرائض کے ساتھ سنتوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ افسوس آج حالت کیا ہے، نوجوان جب کرکٹ کھیلنے یا دیگر اور گیموں کے لیے گھنٹوں تک کھڑے ہو جائے گا، گھنٹوں لگا دے گا، پیر میں جنبش تک نہیں آئے گی، لیکن جب رمضان کا قیام بولے، تراویح بولے، تہجد بولے، معاملہ یہ ہوتا ہے پہلے دن پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کی تعداد بھی گھٹتی چلی جاتی ہے۔ کیا یہ احتساب ہے؟ رمضان کا قیام، رمضان ایسے گزارے کہ ہم تراویح، قیام اللیل کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ اسے ادا کریں، لمبی صورتیں پڑھی جائے گی، غور سے سنیں۔ قرآن بھی ایکسپریس کی طرح نہیں پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو رمضان کیسے گزارے، اشارات کر رہا ہوں میں، قیام کے ساتھ، تراویح کے ساتھ۔ یہ عزم کرو، یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں پورا کی پورا مہینہ قیام کے ساتھ گزاریں گے، تب جا کر کے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین گزشتہ گناہ معاف کرے گا۔ رمضان کیسے گزارے؟ رمضان اللہ رب العالمین کے قیام کے ذریعے سے گزارے۔ رمضان المبارک کیسے گزارے؟ رمضان المبارک صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے ہوئے گزارے۔ رمضان المبارک صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے ہوئے گزارے۔ اشارہ کرتا ہوں میں صرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام دنوں میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے، عام دنوں میں بھی۔ ایک اشارہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں یہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہیں یہ دے دیا گیا۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ تیز چلنے والی ہواؤں کی مثال دی گئی حدیث میں، تیز چلنے والی ہوائیں، ہوا جب آتی ہے تو تیزی کے ساتھ ہمیں چھوتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں مال و دولت نکالیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ بقرہ 3 پارے میں اعلان فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بلند کرتا ہے۔ آج اگر ہم مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرنا ہوگا، جس سے مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا۔ یہ اللہ کا قانون، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔
بہت سارے فوائد ہیں. اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے اور بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، سچی نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے راستے میں سچے دل سے اس کا صدقہ کرنا اس کی بیماری کو بھی دور کر دے گا، اس کے مال میں بھی اضافہ کرے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. بہرحال یہ اشارہ یہ ہے رمضان ہم کیسے گزارے. رمضان ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں کثرت سے صدقہ کرتے ہوئے گزارے. سمجھ میں آیا؟ تیسری چیز میں کہا تھا کہ صرف میں اشارات کروں گا دلائل کے ذریعے، کیونکہ دلائل بہت سارے ہیں اور باتیں بڑی طویل ہیں. رمضان ہم کیسے گزارے. رمضان ہم اس طرح سے گزارے کہ نیکیوں میں، خیر میں، اچھائیوں میں بہت آگے بڑھتے ہوئے گزارے. دیکھیے الحمدللہ عام دنوں میں بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں، ہم دین اسلام کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں. ہماری شریعت نے ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیا. ہماری شریعت نے ہمیں ہر وقت خیر میں، اچھائی میں آگے بڑھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وَنَادَى مُنَادِيًا، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کو چاہنے والو اور بھلائی میں آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے طلبگار، برائی کے چاہنے والو، برائی سے رک جاؤ، برائی سے باز آ جاؤ. تو رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے؟ نیکیوں میں، خیر میں، اچھائیوں میں آگے بڑھتے ہوئے گزارنا ہے، پیچھے ہٹ کر نہیں گزارنا. یہ عزم کریں کہ رمضان ہم اس طرح سے گزاریں گے کہ جو بھی نیکی ہو، جو بھی خیر ہو، جو بھی اچھائی ہو، اس میں ہم آگے بڑھیں گے. بہت ساری مثالیں، اشارہ میں دیتا ہوں. نیکی، خیر کیا ہوتا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے، نیکی ہے، خیر ہے. کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ خیر ہے، نیکی. تو یہ چھوٹے موٹی چیزیں، اس کے علاوہ بڑی بھی چیزیں ہیں. ہر اچھا کام، ہر نیکی کا کام یہ خیر ہے، اور خیر میں آگے بڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، خاص طور پر رمضان میں، خاص طور پر رمضان میں. تو یہ عزم کرے کہ یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے گا کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں اور زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، اور نیکیوں میں کمپٹیشن ہوگا. نیکی میں آگے بڑھنا، نیکی میں سبقت کرنا، نیکی میں تیزی، نیکی میں جلدی کرنا، اس کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے 4 پارے میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کرو. اس کے علاوہ اور دیگر اور جگہ بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، اچھائی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یعنی مثال، اگر ہمارے پاس صدقہ و خیرات کی رقم رکھی ہوئی ہے تو کل دینے کے بجائے آج دینے کے بجائے ابھی دینا. دلیل اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے فوراً گھر کی طرف جاتے ہیں. صحابہ اکرام بڑے بے چین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے گزر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقے کا سونا رکھا ہوتا ہے وہ لاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا اور میں نے لا کر کے. تو بہرحال اشارہ تھا صرف یہ اس بات کی طرف کہ اس رمضان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے. رمضان کو ہمیں اس طرح سے گزارنا ہے کہ نیکیوں میں، خیر میں، اچھائیوں میں ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. رمضان کیسے گزارے؟ رمضان ہم اس طرح سے گزاریں کہ شب قدر، لیلۃ القدر کو پانے کا عزم، اس کی فکر، اس کی تڑپ، اس کی چاہت کہ لیلۃ القدر کو ہم ہر حال میں پا کر ہی رہیں، جس کے لیے آخری عشرے کی طاق راتیں پوری کی پوری جا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے اوپر شہر مبارک، مبارک مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے. یہاں سے شوڈ بی پوائنٹ دس نوٹ، یہاں سے ایک پوائنٹ، ایک نقطہ نکلتا ہے. ہماری غلط فہمی کا رد ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عشرہ برکت والا ہے، ایک عشرہ رحمت والا ہے، ایک عشرہ مغفرت والا ہے.
قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. ارے پورا کی پورا رمضان یہ برکت والا ہے، پورا کی پورا رمضان یہ رحمت والا ہے، پورا کی پورا رمضان یہ مغفرت والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتاکم رمضان شہر مبارک، پورے کے پورے مہینے کو مبارک کہا ہے. پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ صرف 10 دنوں کو شروع کے عشرے کو مبارک کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا مہینہ مبارک. کیا کہا؟ اتاکم رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا. اس کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ شہر مبارک، پورا مہینہ برکت والا ہے. فرض اللہ علیکم الصیامہ، جس کے روزے اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم. اس رات کے خیر سے جو محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے، یعنی بد قسمت، پھوٹی قسمت والا ہے. آج کتنے لوگ ہیں؟ اب اس میں کئی چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ہم صرف ایک رات کو خاص کر لیں. ہو سکتا ہے 21 میں لیلۃ القدر ہو سکتا ہے 23 میں ہو، 25 میں ہو، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 30ویں پارے میں ایک سورت ہی نازل کر دی، اعلان فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم لوگ کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن آیات پر غور کیجئے، کیا کہا؟ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل و بہتر قرار دیا گیا لیلۃ القدر. ہماری زندگی بھی آج کی تاریخ میں اتنی نہیں ہے. بہت کم خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں. 80 سال کے اوپر ہوتے ہیں 1000 مہینے. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ لیلۃ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے. اور فیصلوں کی رات لیلۃ القدر ہے، فیصلوں کی رات لیلۃ القدر ہے. سال بھر میں جو معاملات ہونے والے ہیں وہ لیلۃ القدر میں لکھے جاتے ہیں. ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہماری کم علمی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید 25واں پارہ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے. اور لیلۃ المبارکہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. انا کنا منذرین، ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ صرف اشارات تھے. تو ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے؟ رمضان کو ہمیں ایسے گزارنا ہے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے. کسی بھی حال میں لیلۃ القدر ہم سے چھوٹنے نہ پائے. لیکن افسوس آج ہماری بے حسی، آج ہماری غفلت، آج ہماری دنیا کی مغلوبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے 5 طاق راتوں اور پورے آخری عشرے کو ہمیں جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آخری عشرہ جب آتا تو کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے.
دیکھیے عام دنوں میں کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے والے، رمضان آتا تو عبادت اور بڑھ جاتی، رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو عبادت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو لیلۃ القدر حاصل کرنا ہے۔ افسوس بہت سارے لوگ سے نظر انداز کر دیتے ہیں، یا راتوں کو جاگتے بھی ہے تو وقت کا ضیاع، وقت کو برباد کرتے ہوئے راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ رمضان المبارک ہمیں ایسے گزارنا ہے کہ لیلۃ القدر کسی بھی حال میں ہم سے چھٹنے نہ پائے، اور لیلۃ القدر رات جاگ کر صرف فارمیلٹی نہیں کرنا ہے، بلکہ رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہ دعا جو لیلۃ القدر کی اسپیشل خاص دعا ہے وہ یاد کرنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے ہوئے لیلۃ القدر گزارنا ہے۔ رات کا قیام کرتے ہوئے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے، لمبی لمبی رکعتیں کرتے ہوئے رات گزارنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رات کو گزارنا ہے۔ تو رمضان کیسے گزاریں گے میری ماں اور بہنوں؟ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان لیلۃ القدر کو حاصل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان اللہ رب العالمین کی وہ کتاب مقدس جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کے بارے میں خالق کائنات نے اعلان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل آ ہی نہیں سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رمضان گزارنا ہے۔ رمضان المبارک کیسے گزاریں گے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن جو انقلابی کتاب ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ وہ کتاب جس کے اندر ہمارے روحانی اور جسمانی دونوں امراض کا علاج ہے، دونوں بیماریوں کا علاج ہے قرآن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا کہا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے۔ اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ افسوس یہ ہماری قرآن سے دوری ہے جو ہمیں دونوں بھی طرح کے امراض میں مبتلا کرتی ہے۔ اشارہ کروں، دیکھیے روحانی بیماری، جن، شیاطین، عاصب، نظر بد، اس طرح کی چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اگر ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کسی کو نظر بد لگ گئی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لے، سورہ فاتحہ جس کا نام سورہ شفا ہے، ٹریٹمنٹ آف ڈیسیز، بیماریوں کا علاج، یہ روحانی اور جسمانی بھی ہے۔ جسمانی کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 8ویں پارے سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، اس میں زیادتی نہ کرو۔ اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو مفسرین نے نصف طب کہا، ہاف میڈیکل۔ آج اگر میڈیکل کا جائزہ لیا جائے تو پورا میڈیکل اس آیت کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اگر انسان نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، وٹامنز کی، کیلشیم کی، منرلز کی کمی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بیماری کا شکار ہوگا۔ اچھا، اگر انسان اب بیماری سے بچنا ہے، اب کھا لے، ضرورت سے زیادہ کھا لے، تب بھی انسان بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، کھانا پینا لازمی ہے، لیکن اس میں اسراف کرنا، حد سے زیادہ کھا لینا، وَلَا تُسْرِفُوا، یہ اسراف ہے اور اس میں بھی بیماری۔ آج پوری کی پوری میڈیکل سائنس اس آیت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ شوگر ہر کسی کو ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی غذاؤں میں اعتدال کرتا ہے تو اس کا شوگر بھی معتدل ہوتا ہے۔ وٹامنز، منرلز، کیلشیم
یہ سب کے سب انسان اگر معتدل غذا استعمال کرتا ہے تو معتدل ہوتے ہیں، اگر صحیح غذا استعمال نہ کرے کم جو نقصان دہ، اور اگر ضرورت سے زیادہ غذا استعمال کرے زیادہ وہ بھی نقصان دہ ہے۔ جیسے میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں خون ہے اور خون کی الگ الگ کیٹیگریز ہے، الگ الگ کیٹیگری قسمیں ہیں، ریڈ بلڈ کارپسلز، وائٹ بلڈ کارپسل، پلیٹلیٹس XYZ یہ ہے۔ اس میں سفید ذرات جو ہے یہ اگر کم ہو تو بھی پریشانی اور اگر زیادہ ہو تو بھی پریشانی، معتدل۔ تو بہرحال یہ اشارہ تھا کہ قرآن یہ ہمارے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہمارے گھروں میں ہے لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں۔ تو یہ قرآن پڑھنا ہے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان قرآن پڑھتے ہوئے۔ کیوں؟ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے اور ایک ایک آیت پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرفن کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھ رہا ہے تو اسے 30 نیکی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کے نیکیوں کو تولا جائے گا اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جنت میں داخلہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے فمن ثقلت موازینہ، تو نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو جنت میں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جہنم میں داخلہ ہوگا۔ تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ اور رمضان مہینہ ہی قرآن کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین کا اعلان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیوں غفلت میں گزر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ قرآن کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ قرآن کی شناخت کیا ہے؟ قرآن کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ماننے والوں کے لیے ہدایت، انکار کرنے والوں کے لیے ہدایت، گوروں کے لیے ہدایت، کالوں کے لیے ہدایت، ہر ایک کے لیے جو کتاب ہدایت ہے۔ افسوس آج اسی کتاب سے مسلمان ہدایت حاصل نہیں کر رہا ہے، اسی کتاب سے آج مسلمان ہدایت نہیں حاصل نہیں۔ جو کتاب عام لوگوں کے لیے، ارے قرآن مجید یہ تو وہ کتاب ہے جو دوسرے کے، جو نہ ماننے والوں کے مسئلوں کو حل کرتی ہے، تو کیا ہم ماننے والوں کے مسئلے کو حل نہیں کرے گی؟ یقیناً کرے گی۔ شرط کیا ہے؟ پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، صحیح طریقے سے اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہوئے ہم رمضان المبارک کو گزاریں گے۔ یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ ایسے وقت میں یہی قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روک کے رکھا، یہ رات میں میری تلاوت کرتا تھا۔ ایک اہم پوائنٹ، نقطہ یہ پتہ چلا قرآن کو دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ پڑھنا بہتر ہے، ایک اہم پوائنٹ۔ دوسری چیز اور ایک دلیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن رمضان المبارک میں سننا اور سنانا دونوں بھی چاہیے۔ افسوس تراویح میں ہی جب سنایا جاتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یا پھر دوسرا کیا سسٹم ہے، دوسرا یہ عالم ہے کہ امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور رکوع میں مل جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن کو سننا چاہیے اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے میں بھی اجر نیکی ہے، جس کے سننے میں بھی اجر اور نیکی ہے۔ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
कैसा नफ्सा नफ्सी का आलम, मैं और आप जानते हैं ऐसा नफ्सा नफ्सी का आलम कि हमारी वो औलाद जिसके लिए हमने दुनिया बर्बाद कर ली, जिसके लिए ना रातों की नींद देखी ना दिन का चैन देखा, हमारी वो औलाद, हमारी वो बीवी कि जिसके ख्वाहिशात पूरे करने के लिए हलाल हराम में तमीज़ न की, हमारे वो दोस्त अहबाब, हमारे वो चहीते जिनके लिए हमने दुनिया में वक्त बर्बाद किया और बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ दी, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में नक्शा बयान करता है कि ये हमारे अपने हमसे दूर भागेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। नफ्सा नफ्सी का आलम ऐसा कि भाई भाई से, बीवी शौहर से, वालिदैन औलाद से, हर कोई एक दूसरे से दूर भाग रहा होगा। हालत ये होगी कि बड़े बड़े अंबिया इकराम नफ्सी नफ्सी का नारा लगाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को हमारे लिए ऐसे वक्त में सिफारिशी बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिश करेंगे, कुरान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफारिशी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान, कि तुम कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत करो। क्यों? फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही, इसलिए कि ये अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन ये कुरान मजीद हमारी सिफारिश करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारे हक़ में गवाही दे कि अल्लाह ये रातों को उठकर तेरी तिलावत किया करता था, लिहाजा इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। लिहाजा रमज़ान कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करते हुए गुजारे। आज हम ज़िल्लत के रास्ते पर खड़े हुए, हर चार जानिब से बदनामी, दिल्लत और रुसवाई आज मुसलमानों का मुक़द्दर बनती चली जा रही है। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के ज़रिए, कुरान के ज़रिए एक कौम को रूज देगा, बुलंदी देगा, व यदउ बिही आख़रीन, और इसको छोड़ने, इसे तर्क करने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम को दलील करेगा, पस्त करेगा, रुसवा करेगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। अगर इज़्ज़त चाहते हैं, सरबुलंदी चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, क़यामत के दिन सिफारिश चाहते हैं, दुनिया में मसाइल का हल चाहते हैं, तो हमें कुरान मजीद की तिलावत करना होगा, कुरान मजीद को पढ़ना होगा। अफसोस आज हमारी ज़िंदगियाँ 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 60 साल तक पहुँच चुकी है। हम अपने आप से सवाल करें, हमने कुरान मजीद को कितना पढ़ा, कितना समझा है और कितना उस पर अमल किया? कम से कम हर रमज़ान में एक दौर, इस एतबार से अगर हमारी उम्र 30 साल है तो 30 दौर तो कुरान के होने चाहिए थे, लेकिन हमारी ज़िंदगियों की ये हालत है कि हमें कुरान पढ़ना भी नहीं आता बहुत सारे लोगों से। याद रखिए, रमज़ान गुजारना है, अपने अंदर इनकलाब लाइए, अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने अंदर तब्दीली लाइए। ये रमज़ान हमारा ऐसा गुजरे कि हम कुरान मजीद को तरावी में सुने। ये रमज़ान हमारा ऐसा गुजरे कि कुरान मजीद की कसरत से हम तिलावत करते हुए गुजारें, जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दरिया हो। तो रमज़ान इंशाअल्लाह हमारा कैसे गुजरेगा? कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। बातें बहुत है, रमज़ान कैसे गुजारे, मुख्तसरन इशारा ये है कि रमज़ान हम ऐसे गुजारे कि रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए रखें। रोज़े में झूठ बिल्कुल जायज़ नहीं। अगर इंसान रोज़ा रहकर झूठ बोलता है, झूठ पर अमल करता है, तो ऐसा रोज़ा कोई काम का ही नहीं। ऐसा रोज़ेदार हम लोगों को, इंसानों को तो धोखा दे सकता है, इंसानों के रब को धोखा नहीं दे सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی شخص روزہ رہ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے ایسے روزے دار کی کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن معاملات میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، دین میں جھوٹ، رات میں جھوٹ، دوستوں کے ساتھ جھوٹ، اپنوں کے ساتھ جھوٹ، دوسروں کے ساتھ جھوٹ، جھوٹ میں زندگی گزارے، جھوٹ نہیں۔ رمضان کیسے گزارے؟ رمضان سچ بولتے ہوئے گزارے، اس لیے کہ سچ یہ نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان ہم ایسے گزاریں گے کہ رمضان میں ہم جھوٹ نہ بولے، رمضان میں ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں، رمضان میں ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہوتا ہے گناہوں سے روکنے کے لیے، روزہ ڈھال ہوتا ہے برائیوں سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال جس طرح سے جنگ میں دشمن کے وار سے، دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح سے روزہ ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، قتل و غارت گری سے، جھوٹ سے، فحاشی سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فلا یرفث ولا یجہل وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ کیا کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، روزے میں لہو و لعب والی باتیں، رفث فضول بکواس والی باتیں نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے تو اسے کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، اسے کہہ دو کہ میں روزے سے۔ تو رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان جھوٹ سے بچتے ہوئے، رمضان گالیوں سے بچتے ہوئے، رمضان لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے، رمضان فضول کی بکواس سے بچتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان روزے رکھتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان نیکیوں میں، خیر میں آگے بڑھتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان قیام کرتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان لیلۃ القدر کو حاصل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ سارے کے سارے خیر، ساری اچھائیاں کرتے ہوئے رمضان گزاریں گے، اور شر سے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم رمضان گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ رمضان ذکر کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے رمضان گزاریں گی۔ موضوع طویل ہے، میں نے اشارہ کیا تھا، ایک ایمان والے کی زندگی ہی پوری اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزرتی ہے۔ کھڑا ہے اللہ کا ذکر، لیٹا ہے اللہ کا ذکر، بیٹھا ہے اللہ کا ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو رمضان کیسے گزاریں گے؟ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے ہوئے گزاریں گے۔ رمضان کیسے گزاریں گے؟ کہ رمضان آنے کے بعد رمضان میں نیکیاں کرتے ہوئے، خیر کرتے ہوئے، لازمی ہے، واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں گے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہوئے رمضان گزاریں گے۔ اگر ہم نے رمضان کو پایا اور نیکیاں کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی مغفرت نہ کرائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوں گے۔ اس حدیث کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے، کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مخالف آج سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش نہ کروا لے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ ذرا سوچیے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں دنیا داری سے دین کی طرف لانے کے لیے صرف یہ ایک حدیث کافی ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ میری مائیں وہ بھی غور سے سنیں کہ اگر کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کے لیے بد دعا کی۔ کس نے بد دعا کی؟ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ مسجد میں کر رہے ہیں، ممبر کے پاس کر رہے ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کی مہر لگا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہوگا، اور اللہ کے رسول کی بد دعا کا مستحق ہونے والا جنت میں جا سکتا نہیں۔ لہذا رمضان کا مہینہ ایسے گزارے کہ نیکیاں کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، رمضان کا قیام کرتے ہوئے، لیلۃ القدر کو حاصل کرتے ہوئے، اعتکاف کرتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل پاک و صاف کر لے، اپنے آپ کی بخشش اور مغفرت کروا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو ہمارے لیے انقلابی بنائے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین پر ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اس حال میں ہو کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔